بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ خواتین و حضرات، نوجوان اور بزرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے لیے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا اپنے لیے ایک اعزاز اور سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، کسی بھی معاشرے میں یہ بات غالباً میکسم گورکی سے منسوب ہے، اگر میں صحیح یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہیں لکھا تھا کہ سیاسی کارکن کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے کی ایک مقدس ہستی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی کارکن معاشرے میں ایک مقدس ہستی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، یعنی اس کی جدوجہد صرف اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتی۔ اگر وہ سچا سیاسی کارکن ہے، خواہ وہ کسی بھی تنظیم کا ہو، تو میں کسی مصنف کے کسی جملے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کسی نے لکھا تھا، غالباً میکسم گورکی سے مجھے یاد آتا ہے کہ سیاسی کارکن خواہ کسی بھی تنظیم کا ہو، ایک مقدس ہستی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، اس کی زندگی کی جدوجہد صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا جوہری فرق ہے، اس کی زندگی، اس کی نفسیاتی ساخت، اس کے عزائم، اس کی منزل، اس کی جستجو اور معاشرے کے کسی بھی عام آدمی کی جستجو میں جو فرق ہے، یہ چھوٹا فرق نہیں۔ تو میں اپنے لیے یہ بات بہت باعث اعزاز اور سعادت سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی تنظیم کے کارکنان سے مخاطب ہوں، بالخصوص ایک ایسی تنظیم جس کے لیے مذہب ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ تو اب یہ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ سیاسی کارکن کو جو اعزاز ہے اور اس کا جو امتیاز ہے، اس کی جدوجہد اور عام آدمی کی جدوجہد میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ اس کی جدوجہد صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اور اگر وہ ایک دینی جماعت ہے اور اسلام اس کا بنیادی حوالہ ہے، تو اب یہ دو امتیازات ہو گئے۔ ایسے مجمع سے ہم کلام ہونے کے لیے جو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے اندر اہلیت نہیں پاتا۔ بہرحال اللہ کرے کہ میں آپ کی مہربانی کے مطابق کوئی خیر کی بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میری گفتگو میں دو حصے ہوں گے۔ پہلے میں اپنے موضوع سے متعلق کچھ مختصر بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سوال جواب کے لیے ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ سے سوال جواب ہوں۔ موضوع جو مجھے ملا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں گھروں کو مورچہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اپنے گھر کو اس جدوجہد کے لیے مورچے کی طرح کیسے تیار کیا جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سے کیا کسی کے پاس کوئی سوال پہلے سے موجود ہے اس
سے متعلق؟ اچھا نہیں، چلیے میں چاہوں گا کہ کوئی سوال آئے۔ دوسری بات یہ کہ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو گفتگو ابھی ہو اس کے اہم نکات کو کسی جگہ لکھنے محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یعنی موبائل فون میں محفوظ کرنے سے بات نہیں بنے گی، اپنے ہاتھ سے نوٹس لینے سے بات بنے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کی بات آج آپ کو ملے تو اس کو کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی اور اپنی فیملی میں بھی، اپنی اہلیہ سے بھی یا اپنے شریک حیات کے ساتھ اس پہ کچھ بات چیت کی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی ایک عمل ضرور ایسا پیدا ہونا چاہیے جو آج کی گفتگو کی روشنی میں، یعنی عمل کے اندر کوئی چیز پیدا ہو۔ مطلب اس کو ہم یہ دیکھیں، اس کی نیت بھی کریں۔ ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم کوئی نئی بات سیکھتے ہیں اور پہلے 48 گھنٹوں میں ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے زندگی میں شامل ہونے کے امکان کم ہو جاتا ہے، اور پھر مزید ایک ہفتے تک اگر عمل میں نہیں آتی تو زندگی میں شامل ہونے کے امکان اور مسدود ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا رہتا ہے زندگی، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ اس تھوڑے سے وقت میں برکت دے اور اللہ اس سے کوئی خیر کرے۔ تو 3 گزارشات تھی: نوٹ ٹیکنگ، بعد میں شریک حیات اور دوستوں ساتھیوں سے شیئرنگ، اور اگلے 48 گھنٹوں میں انشاءاللہ جو بھی کام کی بات، خیر کی بات ہمارے ذوق اور مزاج اور ہمارے اعمال، ہمارے معمولی حالات سے مناسبت رکھتی ہے اور اس میں قابل عمل معلوم ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت ہم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ دیکھیے بات یہ ہے، پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، اب میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر نظریاتی، ایمانی، تہذیبی اور اخلاقی 4 لفظ بولے میں، نظریاتی، ایمانی، تہذیبی، اخلاقی جو اقدار ہوتی ہیں، یا کسی معاشرے کی جو تہذیبی یا ایمانی یا اخلاقی یا نظریاتی ساکھ ہوتی ہے، ساکھ، اس کے تحفظ کی 3 ڈیفنس لائنز، اس کا تحفظ 3 سطحوں پہ ممکن ہو پاتا ہے۔ سب سے بیرونی جو دیوار ہوتی ہے اسے ہم ریاست کہتے ہیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے تو کچھ بھی معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی بھی بےہودگی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ہمارے معاشرے کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ریاست اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہے، ماشاء اللہ کی ریاست ایک ایسا لگتا ہے جیسے تفہیمی معذوری کا شکار ہے۔ تو یعنی کسی معاشرے کے اخلاق کو کن چیزوں سے بہتر ہو سکتے ہیں اور کن چیزوں سے خراب ہو سکتے ہیں، ان عوامل کے حوالے سے احساس ہوا جائے، ان کی معاشرے کی تربیت پہ کوئی کام کیا جائے، معاشرے کے ایمان کو محفوظ رکھنے یا معاشرے کے ایمان کو آزمائش میں ڈالنے والے کام نہ کیے جائیں، ریاست اس کا پہلے درجے پر اہتمام کرتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست نہ کر رہی ہو تو دوسری حفاظتی لائن جو ہے وہ کمیونٹی کی ہے۔ کمیونٹی جسے ہم اردو میں برادری بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم محلے کی سطح پر محلہ جاتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کو، یعنی معاشرے میں غلط کام نہ ہو اور اچھا عمل فروغ پائے، اس کی ایک ذمہ داری کمیونٹی کی، معاشرے کی اخلاقی، تہذیبی،
نظریاتی ایمانی ساکھ اور اقدار کا تحفظ، یہ پھر کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اگر کمیونٹی بھی کولیپس ہو جائے، جو کہ عملی طور پر ہمارے یہاں کمیونٹی بھی نہیں نظر آتی۔ بہت سے یعنی ایسے محلے ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ ایسے محلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بتائیے۔ برابر والے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ رجحان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اپنے ہی محلے میں اجنبی چہروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، محسوس کرتے ہیں؟ 40 سال پہلے جب آپ اپنے محلے میں سبزی یا پھل لینے نکلتے تھے تو راستے میں جتنے لوگ نظر آتے تھے اس میں سے 90% چہروں کو آپ جانتے تھے۔ آج جب آپ سبزی لینے نکلتے ہیں تو 90% اجنبی چہرے نظر آتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ ماحول، وہ منظرنامہ جہاں اجنبیت غالب ہو، وہاں اقدار محفوظ نہیں رہ پاتی۔ وہ معاشرے جہاں وہ بستی، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بستی، جہاں 100% لوگ 100% لوگوں سے واقف ہوتے ہیں اور 70 سے 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے معاملات کی خبرگیری بھی رکھتے ہیں۔ فلاں صاحب کئی دن سے نظر نہیں آ رہے، خیر تو ہے، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ اتنے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ بستی ہوتی ہے جہاں پر کوئی برائی مشکل سے سر اٹھائے اور کوئی خیر آسانی سے جاری رہ سکے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو معاشروں کی ساکھ بدل گئی، لوگ زیادہ کمائی کی امید پر اور دوسری بھی کچھ اضافی وجوہات کے دباؤ سے اپنے آبائی محلے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو بستی اب اس طرح موجود نہیں، کمیونٹی کا تصور اب اس طرح نہیں۔ اب تیسری، یعنی ہم جس معاشرے میں پاکستان کے اندر نا آپ کے اور میرے بچوں کے اخلاق اور ایمان جن چیزوں سے خراب ہو سکتے ہیں اس سے بچانے کی ایک درجے پہ ذمہ داری ریاست کی بھی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسی مووی، کوئی ایسا اشتہار، کوئی ایسا بل بورڈ، کوئی ایسا گٹکا، کوئی ایسا شیشہ، کوئی ایسا کیا کہلاتا ہے، ویپ ہوتا ہے نا، ویپنگ ہوتی ہے نا، کوئی ایسی منشیات، کوئی ایسا جوا خانہ، کوئی ایسا قہوہ خانہ، کوئی ایسا شراب خانہ، یہ نہ کھلے۔ اس کی ایک ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلے مرحلے پر اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست یہ ذمہ داری نہیں نبھا پائی۔ لیکن اگر بازار میں یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں لیکن اولاد یا نوجوان اس طرف نہ جا سکے تو دوسرے مرحلے پر یہ ذمہ داری، یعنی دوسری سطح، ذمہ داری کی ترتیب کچھ اور ہے، دفاعی حصار کی ترتیب کچھ اور ہے، ذمہ داری کی ترتیب تو دوسری ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ تو بستی اور کمیونٹی اس بات کی فکر کرتی ہے کہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں کیا چیز شروع ہو گئی ہے۔ تو بستی بھی انوالو ہوتی ہے، لوگ بھی فکر کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے پر وہ ہے گھر۔ ابھی تو یہ دونوں ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 40 سال پہلے ہمارے
بچوں یعنی کسی انسان کے بگڑنے کے انتظامات زیادہ مضبوط تھے یا آج زیادہ مضبوط ہیں؟ کسی انسان کو بگاڑنے کے جو انتظامات تھے وہ آج زیادہ ہیں یا پہلے زیادہ تھے؟ بتائیے، آج زیادہ ہے۔ اور پہلے جو انتظامات تھے کسی انسان کو بگاڑنے کے، وہ گھر کے قریب تھے یا گھر سے تھوڑا فاصلے سے تھے؟ اپنے ہی محلے میں تھے یا محلے سے باہر تھے؟ بہت سے لوگوں کو غلط حرکتیں کرنے کے لیے محلے سے باہر جانا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ نے سے کسی نے غلط حرکتیں کی ہیں تو اسے یاد، بات سمجھ آ رہی؟ دوسرے مطلب اپنے محلے سے کیا، یہاں تو سبھی جانتے ہیں، وہ پکڑ لے گا، سگریٹ پئیں گے تو پکڑ لے گا، کوئی غلط حرکت کریں گے تو پکڑ لے گا۔ سینما بھی جانا ہے تو اپنے علاقے کے سینما میں نہیں جانا، کہ دور جانا تاکہ کوئی بھی آتے ہوئے جاتے ہوئے نہ دیکھے۔ پان بھی کھانا ہے تو اپنے علاقے میں نہیں کھانا۔ یہ انداز تھا 40 سال پہلے۔ اس وقت کسی نوجوان کو بگاڑنے کے انتظامات کثرت میں ہیں اور قوت میں، اور وہ گھر سے باہر تو ہے ہی، گھر کے قریب بھی ہیں اور جناب گھر کے اندر بھی۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، 7,500 سال کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کے بگڑنے کے کامل انتظام گھر کے اندر پیدا ہو۔ یعنی کچھ لوگوں کو بگڑنے سے بچانا ہے تو ان کو گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ ارے بھائی گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، نکلو باہر۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یعنی بگاڑنے کے انتظامات کہاں ہوتے ہیں؟ پہلے بگاڑنے آپ محلے سے باہر نکلتے تھے بگڑنے کے لیے، غلط حرکتیں کرنے کے لیے۔ اب گھر کے اندر ہی سارے انتظامات ہیں، کامل انتظامات ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور محلہ بھی کمیونٹی کی ڈیفینس لائن نہیں ہے، ریاست اپنا ذمہ داری محسوس نہیں کرتی، اور گھر جو ہے وہ آخری، جسے بنکر کہہ لیں، قلعہ کہہ لیں، مورچہ کہہ لیں۔ یعنی اگر گھر بھی، یہ 4 لفظ میں نے شروع میں بولے تھے، ایمانی، تہذیبی، نظریاتی، اخلاقی۔ ایک بات اور سمجھ لیں، کوئی بھی سیاسی کارکن اگر دین کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے سوچ میں بھی، اس کی گفتگو میں بھی، اس کی پریشانیوں میں بھی یہ 4 لفظ بار بار آئے، اخلاقی، ایمانی، نظریاتی، تہذیبی۔ لیکن اگر وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، ایک سیاسی آدمی ہے، اسلام اس کا حوالہ نہیں ہے، تو پھر ان 4 لفظوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، پھر زندگی ان 4 لفظوں کے بغیر گزر سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہتا ہوں؟ یعنی جھنڈے اور بینر کا تذکرہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، جلوس اور دھرنے کا فیشن بھی ہر طرف آئے، احتجاج بھی ہر ایک ہی کرتا ہے، مطلب کوئی ایسا ہے نہیں کرتا۔ لیکن نظریاتی، تہذیبی، اخلاقی اور ایمانی پریشانی میں مبتلا جو ٹولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا اسلام بنیادی حوالہ ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اس کانٹیکسٹ میں اس پوری بات کو سمجھیے، فیملی وہ جگہ ہے، ریاست اپنا کام نہیں کر رہی، میری اور آپ کی اولاد ایمان پر کھڑی ہو، اس کی تربیت ہو جائے، یا معاشرے میں نوجوانوں کے اخلاق نہ بگڑے، اس بات کی فکر ہوتی تو بےہودہ اشتہارات چل سکتے تھے، اس بات کی فکر ہوتی تو ایسی پروڈکٹس عام ہو سکتی ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کی فکر ہوتی تو یہ وہ کون سا PUBG جو گیم ہے
کس کس نے سنا ہے پب جی کے بارے میں؟ پب جی ایک نسل تھی جس نے انشا جی کے بارے میں بہت سنا تھا، ایک نسل ہے جس نے پب جی کے بارے میں پڑھا۔ انشا جی سے پب جی تک کا سفر، بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر کوئی ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی، ایمانی، تہذیبی اقدار اور ساکھ کی فکر کرتا تو ان چیزوں کو آنے کیسے دیکھا، وہ ادھر ہی روک لیتا۔ آپ کو پتا ہے چائنا میں بہت ساری خرافات کی اجازت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے بات، ریاستی سطح پر بنا۔ دنیا میں بہت سے معاشرے، پاکستان میں بھی ایسے ہیں، کراچی کے اندر کوئی کچھ بھی پہن کے نکل سکتا ہے نا محلے میں، یا نہیں نکل سکتا؟ بتائیے، نکل سکتا ہے، اور اگر کچھ پہننا بھول بھی جائے تو بھی نکل سکتا ہے۔ ہم ایسے وقت کے قریب آ گئے ہیں یا نہیں آئے؟ لیکن آپ خیبر ایجنسی میں ایسا کر کے دکھائیں، آپ کہیں میری یادداشت کمزور تھی، سوری، تو ایک معاشرہ ہے نا، وہ بتائیں گے کہ بیٹا آئندہ نہیں بھولیے گا۔ سوسائٹی ہے، اس نے ایک چیز پکڑی دی ہے، اس کے عمل میں ہم ابھی بات نہیں کر رہے کہ یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بےہودگی کے لیے کراہیت بستیوں میں موجود نہیں، معصیت کے لیے کراہیت من حیث المعاشرہ لوگوں میں موجود نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آج کا مسلمان سود کو اختیار کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی ہیلا اس کی تلاش میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اب اگر ہم ایمانی، تہذیبی، اخلاقی اور یہ ساکھ، نظریاتی ساکھ کا تحفظ کر سکتے ہیں تو کس جگہ سے کریں گے؟ فیملی میں کریں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے۔ اگر فیملی میں، اب کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ایمانیات اور یہ اخلاقیات اور یہ تربیت کا کام کر سکتے ہیں؟ صرف 3 ممکنہ جگہ مجھے نظر آ رہی۔ پہلی ہے گھر، دوسری ہے مسجد، اور تیسرا ہے کوئی خالص گروہ جو اسلام جس کا بنیادی حوالہ۔ ایسے گروہ، اب اگر کوئی جماعت ہے، کوئی دینی گروہ ہے جس کو یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، جس کا صبح شام یہ پریشانی ہے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ مجھے کسی دینی جماعت نے مدعو کیا اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے، تو چھٹی کا دن تھا، تو کہنے لگے کہ ہم صبح پروگرام رکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ فجر کے بعد ہی رکھ لیں گے، مطلب فجر کے بعد رکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے صبح پروگرام طے کیا ہے، 11 بجے آپ تشریف لے آئیں گے۔ میں نے کہا صبح 11 بجے چھٹی کے دن؟ کہنے لگے اس پہ بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، لوگ تو سب ظہر کے بعد کا کہہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ یہ مطلب کون سے کارکنوں کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم اقامت دین کی جدوجہد کریں۔ میں نے کہا اقامت دین کی جدوجہد کریں گے آپ لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ، تو میں نے کہا فجر کے بعد رکھیے۔ کہنے لگے فجر کے بعد رکھیں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ آئیں گے، اور میں نے کہا اگر آپ ظہر کے بعد رکھیں گے تو کہنے لگے پھر زیادہ لوگ آئیں گے، ہم نے 11 بجے سے یہ رکھا تاکہ زیادہ لوگ آ جائیں۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہجوم کی مدد سے کام کریں گے آپ؟ وہ جو فجر کے بعد، میں نے کہا فجر کے بعد کتنے آئیں گے؟ انہوں نے کہا فجر کے بعد کچھ 6-7 ہی آ سکیں گے۔ اور میں نے کہا 11 بجے کتنے آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 80-90 آ جائیں گے، 100 تک آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا ظہر کے بعد کتنے آئیں گے؟ کہنے لگے ظہر کے بعد تو بہت اچھا ہو جائے گا، 100-150 تک ہو جائے گی آگے۔ تو میں نے کہا فجر کے بعد رکھ لیجیے، وہی کام کے لیے، انہی سے کام لیا جا سکتا ہے، باقی سب ہجوم ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر وہ ہمارا آپ کا مذاق تھا. یہ جو مسئلہ ہے نا نسل نو کی تربیت اور اپنی تربیت، اس میں ہم خالص ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور اس میں اب ایک بات اور عرض کریں، گھروں کو تربیت کا، گھروں کو تربیت کا مورچہ اور نظریاتی جدوجہد کا مورچہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ اگر نہیں بنا تو سب تباہ ہو جائے گا. آنے والی نسل دین کے صرف ان تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہوگی. آنے والی نسل میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ دین کے صرف ان تقاضوں کو نبھا سکے گا جو نظر آ سکنے والے نظر تقاضے، دکھائی دینے والے تقاضے، دکھائی دے سکنے والی عبادات، صرف مذہبی طبقہ صرف اس پہ عامل رہ سکے گا. نہ نظر آ سکنے والی اقدار اور اخلاق اور معاملات. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صوفیہ میں ایک دور تھا ملامتی صوفیہ. اب ہم ایک عہد میں داخل ہو رہے ہیں ملامتی صوفی سے نکل کر علامتی صوفی، جیسے انشا جی سے پبجی تک، ملامتی صوفی سے علامتی صوفی تک. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف نمائشی دین کے وہ تقاضے جن کی نمائش ممکن ہے اس پہ مذہبی طبقہ راضی رہ سکے گا. یہ حال ہو جائے گا. اگر ہم نے گھروں کو تربیت گاہ نہیں بنایا سب ٹوٹ جائے گا. بلکہ میں ایک بات اور عرض کروں، اگر مساجد اپنا کام کرتی رہی اور گھروں نے اپنا کام نہیں کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ نفسیاتی صحت محفوظ نہیں رہ سکے، خوشی کا تجربہ ممکن نہیں ہو سکے، والدین اور اولاد کا تعلق خراب ہو جائے گا، نفسیاتی امراض بڑھ جائیں گے، معاشی تنگی مسلط ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی. اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر مساجد تربیت کا کام کرے اور گھر نہ کرے تو یہ نتائج ہے. گھر تربیت کا پہلا ادارہ. ہماری نظریاتی پورے ملک میں جو بھی نظریاتی قوتیں ہیں، دینی قوتیں ہیں، ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے افراد کی تربیت کے لیے گھروں کو فعال کریں. اور وہاں پر کیا کیا جائے؟ آپ یہ سمجھیے کہ کارکنان مستقبل کے مجاہدین کی تربیت کا گھر ہے. اب مجاہد جو ہے بھوک برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مجاہد جو ہے وہ مشقت کرتا ہے یا تعیش پسند ہوتا ہے؟ مجاہد میں اثار اور قربانی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھر کے اندر اگر محبت ہوگی، تعلق ہوگا تو یہ کام ہو سکے. مجھے اندازہ ہے آپ کے ذہن میں اللہ کرے کے سوالات آئیں تاکہ ان سوالوں کے وقفے میں پھر آپ سے سوال جواب کرنے کی بات کریں انشاءاللہ. تو گھروں کو تربیت کا بنانا ضروری ہے. اگر گھر میں یہ کام نہیں ہوا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا. آپ جانتے ہیں کسی ایسے فیملی کو جس میں والد صاحب بھی دین کی خاطر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، والدہ بھی دین کی خاطر بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی خاطر کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ کسی فیملی سے جانتے ہیں بھائی یہ آدمی دین کے لیے مرنا چاہتا ہے، یہ عورت بھی دین کے لیے کھپنا چاہتی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم دونوں کون ہو؟ ہم دونوں میاں بیوی. ایسے لطائف کا انبار لگنے والا ہے اگر گھروں کو تربیت گاہ نہیں بنایا جا سکا. آپ جانتے ہیں ایسی کوئی فیملی؟ نہیں جانتے؟ میں جانتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے یہ بات عرض کروں، ایک مجلس میں میں نے علماء کرام کی خدمت میں بھی میں نے یہ سوال کیا اور دینی طبقات کی خدمت میں بھی یہ سوال عرض کیا. وہی سوال ریسرچ کا ایک بہت اہم کوشچن ہے، وہی سوال کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے
ایسے جوڑے، جوڑا تو سمجھتے ہیں میاں بیوی جوڑا، جو دونوں عالم ہیں، بیوی عالمہ شوہر عالم، شادی کو ہو گئے 10 سال، 10 سال شادی کو ہو گئے، دونوں عالم اور عالم ہیں، ان کا تعلق کس سطح پر ہے؟ ان کے تعلق کو سوال سمجھ پایا؟ اور اس میں 3 باتیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا کتنا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کتنا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کا شکر اور ایک دوسرے کی تعریف کتنی کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو میں نے یہ سوال علماء کی خدمت میں رکھا، انہوں نے کہا سر رلائیں گے کیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا جی، رونے کا مقام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلم امہ کے لیے استغفار اس وقت مسلم امہ کے احوال وہ ہیں کہ بغیر رشک فشانی کے استغفار چلے گا نہیں۔ اس وقت ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور ہمیں ٹھیک کرنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق۔ یہی سوال میں نے ایک دینی تنظیم سے پوچھا، شعبہ خواتین کی کچھ خواتین ہمارے پاس ہیں، یعنی بہت ساری دینی تنظیموں کے ساتھ ہمارا، یعنی جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے ساتھ تو میری پرانی رشتہ داری ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن بہت سی اور، یعنی جہاں بھی خیر کا کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، محبت، آپ سے مجھے خصوصی محبت ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں۔ ایک دفعہ میری نشست ہوئی، میں نے ان خاتون سے بھی، ان خواتین سے بھی اور ان کے مردوں کے ساتھ نشست ہوئی، ان سے بھی یہی سوال کیا۔ میں نے کہا ایسے جوڑے کپلس جہاں شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں آپ کی تنظیم میں پچھلے 5 سال سے رکن ہیں، ان کا تعلق کس درجے پر ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے سر یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ میں نے کہا یہ بنیادی سوال ہے، لوگ آپ سے بعد میں خوش ہوں گے، آپ کے اپنے آپ سے پہلے راضی ہونے چاہیے۔ مسلم امہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا باپ اس سے ناخوش ہے وہ الیکشن جیت کر لوگوں کی واہ واہ سمیٹتا، جس کی بیوی اس سے ناراض ہے، یعنی میں جنرل ہماری پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کی تعداد لگی ہوئی ہے، پارلیمنٹ بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ وہ آدمی جس نے لاکھوں ووٹ حاصل کر لیے لیکن گھر کے 4 آدمی اس پہ اعتماد نہیں کر رہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ تو گھر سے تعلق جب بنے گا تو گھر تربیت دار بنے گا، اور گھر سے تعلق بہت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کیا مشورے ہیں، وہ 2-3 مشورے میں عرض کریں۔ کتنے ساتھی یہاں ایسے ہیں جن کا روزانہ کوئی ایک کھانا یا ناشتہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، سارے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تمام گھر والوں کے ساتھ ایک وقت کا کھانا روزانہ الحمدللہ بیٹھ کے ہوتا ہے، الحمدللہ روزانہ، ماشاءاللہ 10-12 لوگ اس مجمع سارے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ کے گھر میں 6 لوگ ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے دسترخوان میں۔ اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے روزانہ اگر نہیں ہوتا تو 1 دفعہ تو ہوتا ہی ہے، کم از کم روزانہ 1 دفعہ ہوتا ہے، یہ ایک ہے۔
دوسری حد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ کھانا سب اکٹھے ہوتا ہے، ہفتے میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے اسی طرح کا سوال کیا، وہ مجھے علیحدہ سے ملے، انہوں نے کہا کہ آج میری بیگم بھی آئی ہوئی ہے، میں بھی آیا ہوں، کھانا بھی ہم کھائیں گے، اس کو کاؤنٹ کر لوں؟ میں نے کہا یار اور سناؤ یا چھوڑ دوں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر کے اندر پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ملتا ہے۔ پہلا کام یہ کیجیے، اپنے دسترخوان پہ اس بات کو یقینی بنائیے پوری فیملی اطمینان کے ساتھ بیٹھے گی، اور اس کو میں کہتا ہوں انگریزی میں اسکرین فری میل ٹائم، یعنی اس میں لختے جگر نہیں ہوگا، یعنی مجازی لختے جگر نہیں ہوگا، یعنی لختے جگر جسے ہم پہلے روایتی یعنی نیا لختے جگر نہیں ہوگا، بلکہ جسے ہمیشہ سے لختے جگر ہم بچوں کو کہتے تھے وہ ہوگا۔ دیکھیں اگر بچے بال سے کھیل رہے ہیں، بال سے گیند سے کھیل رہے ہوں محلے میں، اور دسترخوان پہ آ کے بیٹھے اور کھانا کھانے بیٹھ جائیں، تو کوئی نہ کوئی انہیں ٹوکے گا اور کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ہاتھ دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے آؤ۔ آپ کبھی اس پہ ریسرچ ڈھونڈیے گا، ایک ریسرچ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ موبائل فون آپ کے گھر میں سب سے زیادہ جرمس، جراثیم جس چیز پر پائے جاتے ہیں، یعنی اخلاق پر حملہ کرنے والی چیزیں تو اس کے باطن سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے خارج، اس کے بدن سے بھی اگر یہ مر جائے، اگر یہ بیٹری ختم ہو جائے، اس کی بیٹری نکال دی جائے، خراب ہو جائے، تو بھی سب سے زیادہ جراثیم، یعنی اگر روٹی کو آپ روٹی کھا رہے ہیں، روٹی کھانے سے پہلے آپ دیوار پہ ہاتھ لگا لیں تو دیوار کم گندی ہے، یہ زیادہ گندی ہے۔ ریسرچ یہ آئی ابھی کچھ عرصے پہلے، امریکہ کے کسی جرنل میں ایک آرٹیکل چھپا کہ موبائل فون از ایز ڈرٹی ایز وہ جو کموڈ کا سیٹ کور ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ اس میں یہ ریسرچ آئی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ اتنا گندا ہوتا ہے جتنا کموڈ ہوتا ہے نا، اس کا سیٹ کور ہوتا ہے، اگر آپ کا ہاتھ اس پہ لگ جائے تو آپ روٹی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صرف خارج کی بات ہوگی، اس کا ایک جسمانی وجود بھی ہے نا، یہ ایک آبجیکٹ ہے نا، چھو بھی سکتے ہیں نا، اس کو سنتے ہیں، اس کو اس میں دیکھتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے، اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اس وقت ہم پورا معاشرہ اقامت دین پہ کام کرنے والوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں کس کی اقامت کو توڑ کر اقامت دین پیدا کرنا ہے۔ اقامت دیکھیں، اقامت کہتے ہیں، قائم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس وقت معاشرے میں میڈیا کی اقامت ہے، اقامت میڈیا ہے، اقامت بازار ہے۔ ہر وقت دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے؟ یہی چلتا رہتا ہے۔ ذہنوں میں کیا چھایا ہوا ہے؟ یہ چھایا ہوا ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو اس کے اندر ہے نا، اس کے باہر آگ ٹچ ہوتا ہے نا تو بھی گندا ہو جاتا ہے، میں یہ بات اس کا۔ تو آپ اپنے کھانے کی ٹیبل پہ یہ طے کریں، دیکھو بھائی، اگر کوئی فٹ بال کھیل کے آ رہا ہے، کرکٹ کھیل کے آ رہا ہے، ہاتھ میں بال تھی، کھانے کی ٹیبل پر آ گیا، بال رکھو، ہاتھ دھو، کھانا کھاتے میں دوبارہ بال کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو رول بنا دیجئے اسکرین
ٹائم. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اپنی فیملی کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو؟ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں سر ہم تو بالکل جس طرح گھر سے باہر چت ہے نا, چت چاروں شانے چت, گھر کے اندر بھی چاروں شانے چت, سارے شانے سے دھرنے میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر باقی جا کے چت ہو جاتے ہیں. احتجاج میں شانہ بشانہ ہے, آپ کی جا کے چت. تو بھائی آمد تو ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے, دھرنے کے لیے بھی ہوتی ہے, احتجاج کے لیے بھی ہوتی ہے, تنہائیوں کے لیے بھی ہوتی ہے, بیڈ روم میں بھی آمد چاہیے. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ یہ طے کیجیے کہ روزانہ کھانے کا جو پروگرام ہوگا نا یہ بہت اہتمام سے ہوگا. اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے بہت کھانے پکیں گے, وہ دال روٹی ہوگی, وہی لوکی ہوگی, وہی بھنڈی کریلا ہوگا, سادہ کھانا, لیکن سب لوگ بیٹھیں گے, ہاتھ دھو کے آئیں گے. اور اب اسکرین نہیں ہوگی, چھوٹی بھی اور بڑی بھی. ٹی وی بھی بند کر دیجیے, موبائل بھی بند کر دیجیے, اور گندی چیز کو دسترخوان میں لا نہیں سکتے. بہت سے لوگ دیکھیں, اگر ہم دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی صاحب اپنا جوتا دسترخوان کے برابر میں اتار دیں تو آپ کو گوارا نہیں ہوگا, آپ کے لیے یہاں سے ہٹاؤ. تو موبائل فون کو اور اسکرین کو بند کر کے روزانہ ایک دفعہ کھانا کھانا شروع کیجیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس پہ عمل کرنا شروع کیجیے, اور یہ طے کر لیجیے کہ ہم یہ ایسے کریں گے, اور پھر اس دورانیے کو طویل کیجیے. اب یہ طے کیجیے کہ کھانا جلدی میں نہیں کھانا, 10 منٹ میں کھانا کھایا نکل گیا, یہ نہیں ہوگا. انتظار کریں گے سب لوگ آ جائیں پھر کھائیں گے, اور جب سب آ گئے تب شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اب انہوں نے کھا لیا, یہ اٹھ رہے نہیں, ابھی یہ تو کھا رہے, میں نے کھا لیا تو کیا ہوگا, یہ تو کھا رہے, سب لوگ بیٹھے آرام سے, جب تک سب کھا رہے ہیں بیٹھے. اور کھانے کے بعد بھی بیٹھک لگے, اور پھر کیا کریں, باتیں کریں. مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کے لوگوں کے ساتھ بھی نشست کا مجھے موقع ملا. مجھے ایک بڑی زبردست بات پتہ چلی. ان کے یہاں جو تربیتی نظام انہوں نے اپنے گھروں میں تجویز کیا, بہت ہی کام کی چیز تھی. اور وہ یہ تھا کہ روزانہ گھر میں ایک نشست رکھو, ایک مجلس گھر کے اندر کرو. میں جماعت اسلامی کے پرانے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسا کیا کرتے تھے, اور ان کے یہاں یہ پورا تصور تھا. ایک عرصے تک اجتماعات میں بھی یہ سوال آتے ہیں. تبلیغی جماعت والوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی گھر کی نشست ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ بات سب اس وقت جماعت اسلامی کے اجتماع میں یہ سوال ہوتا ہے کہ گھر میں نشست کی یا نہیں ہوئی. ابھی ہوتا ہے اجتماع اہل خانہ کے نام سے, آپ کہتے ہیں اجتماع اہل خانہ, سوال آتا ہے کبھی. اچھا, پھر مجھے دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی کچھ موقع ملا, تو مجھے پتا چلا کہ ان کے یہاں بھی یہ ترغیب دی جاتی ہے. سب نے یہ بتا, رپورٹ فارم میں موجود ہے, آپ کے رپورٹ فارم میں ابھی بھی موجود ہے. میں سمجھ رہا تھا پہلے ہوتا تھا, اب تک نکل گیا, ابھی ہے, ابھی رپورٹ سے نہیں نکلا, عمل سے نکلا ہے, رپورٹ سے نہیں نکلا. دیکھیے کب تک عمل میں آتا ہے یا رپورٹ سے جاتا ہے, دونوں میں سے ایک کام ہوگا. یا تو عمل میں آئے گا یا رپورٹ سے بھی جائے گا. تو آپ عمل میں لے آئے. میں آپ کو بتاؤں, دوسری تنظیموں کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے, لیکن کوئی کر نہیں رہا. میں نے لوگوں سے پوچھا, تبلیغیوں سے پوچھا, یہ لوگ کرتے ہو؟ تو مجھے ایک صاحب نے کہا سر ساری چیزیں کر لی, اس عمل میں کمزوری ہے. مخلص آدمی تھے, انہوں نے بتایا. پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ اس میں کوئی مشورہ دیں گے؟ میں نے انہیں یہ مشورہ دیا. میں آپ کو بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں, کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ اس دسترخوان پر ہمارے شعور کی بھوک بھی, ہمارے ایمان اور قلب کی ضروریات بھی, ہمارے جسم کی ضروریات بھی, ہمارے پیٹ کی بھوک بھی, یہ سب اس دسترخوان پہ ایسی برکت ہو جائے.
اللہم بارک لنا فیہ ایسی ہو جائے کہ بہت ساری چیزیں اس سے حاصل ہو، اسی دسترخوان سے انشاءاللہ بیٹھیں، خیر کی بات کریں، شیئرنگ کریں آپس میں۔ تو اگر آپ اپنے گھر کو تربیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، بچوں کا استاد بننے کی کوشش نہیں کریں، بچوں کا پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بھی ایک بات اور عرض کر دوں، پسندیدہ انسان بننے کے لیے ان کی ہر خواہش مان کر پسندیدہ انسان بنوں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پسندیدہ انسان بننے کے غلط طریقے کیا ہیں؟ میں آپ کی ہر خواہش مان دوں، میں تعریفیں شروع کر دوں، خوش آمد شروع کر دوں، رشوت دینا شروع کر دوں، آپ کو لالچ دینا شروع کر دوں، انعام دینا شروع کر دوں پسندیدہ انسان بننے کے لیے۔ یہ غلط طریقہ ہے کسی بھی انسان کا پسندیدہ بننے کے لیے، چاہے اپنی اولاد کا ہی نہ ہو۔ پسندیدہ انسان اپنی فیملی کا بننا ہے، یہ شروع کیجیے۔ کیسے بنیں گے؟ ان کو سن کے۔ کیسے بنیں گے؟ ان کو مسکرا کے دیکھنا شروع کیجیے، خوش نظر آئیے، باتیں کیجیے، وقت دیجیے، عزت کیجیے، اعتماد کیجیے، اپنی مرضی ٹھوسنے کی بجائے باتیں کیجیے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ کے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے ابا خوش نظر آتے ہیں؟ آپ کے بارے میں سوال کریں، تمہارے ابا خوش نظر آتے ہیں؟ یا ان سے پوچھا جائے تمہارے شوہر خوش نظر آتے ہیں؟ یا ان سے پوچھا جائے تمہاری بیگم خوش نظر آتی ہیں؟ اور اگر اور ذرا زیادہ نوکیلا سوال، یہ تم سے خوش نظر آتے ہیں؟ یہ دو سوال ہو گئے، یہ خوش نظر آتے ہیں، یہ سادہ سا سوال ہے۔ تم سے خوش نظر آتے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس سے کیا جواب ہوگا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایسی کوئی بات ہو رہی تھی، بچے نے کہا، ایک بچے نے بات کچھ اور ہو رہی تھی، خوش نظر آنا، خوش ہونا، اس موضوع میں بچوں سے ڈسکشن ہو رہا تھا۔ بچوں میں ایک بچے نے کہا میری امی تو اس وقت خوش نظر آتی ہیں جب وہ دوسروں سے بات کریں، میرے ابو اس وقت خوش نظر آتے ہیں جب ان کا کوئی فون آتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے نا تو بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بچے نے کہا ہم سے بات کرتے ہوئے تو خوش نہیں نظر آتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ یہ گھرانہ تربیت کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اگر آپ نے دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ تو مفتی صاحب بیٹھے، مفتی صاحب ایک تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبدالبئی صاحب، اس کے علاوہ بھی ان کے علاوہ بھی تو بیٹھے، زبیر بھائی ملازم مفتی ہیں، ان کو میں الگ مقام دے رہا ہوں، لیکن کوئی اور ہے مفتی اور بھی یہ ہے، اچھا ماشاء اللہ مفتی ہیں۔ تو میں اب آپ کی بات کروں، اگر آپ واقعی میں مفتی بھی ہیں تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں مفتی بن کے نہیں رہنا، وہ ہے اپنی فیملی۔ یعنی صرف ایک علاقہ دنیا کا ایسا ہے جہاں مفتی بن کے، یعنی اگر آپ کہیں میں تربیت کا مرکز بناؤں گا، مفتی بن گیا، استاد بن گیا، باس بن گیا، ایسے کام نہیں چلے۔ ٹارگیٹ کیا ہے؟ ان کا پسندیدہ انسان بننا ہے۔ کیسے نہیں بننا؟ تعریفیں کر کے نہیں بننا، تحفے دے کے نہیں بننا، ہر خواہش مان کے نہیں بننا، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ کیسے بننا ہے؟ وقت دے کے، محبت دے کے، اعتماد دے کر، عزت کر کے، ان کو سن کے،
خوش نظر آ کے، ان سے خوش ہو کے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو مسکرانا آتا ہے؟ مسکرا کے دکھائیے. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کتنے لوگوں کو واقعی آتا ہے، کتنے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو. میں آپ کو بتاؤں، گھر کے باہر اگر کوئی مسکرانے کی فرمائش کر دے تو یہ پوری کرنا آسان ہو. گھر میں اگر کوئی مسکرانے کی، آپ کبھی مسکرا بھی دیا کریں. اس بات پہ بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہے، تاؤ آتا ہے. یہی فرمائش دوستوں میں کوئی کر دے، یار بہت سیریس لگ رہے ہو، تو آپ فوراً لطیفے سنانا شروع کر دیں گے. گھر کے باہر بھی جو آدمی نہیں ہنس رہا، بس اللہ اس پہ رحم کرے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے. میں نے ان سے کہا جن کو اللہ نے آپ کے قریب رکھا ہے اور آپ کے گھر میں رکھا ہے وہ آپ کے قریب ہے. کہنے لگے ایسا تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا جن کا قرب تم پر واجب ہے وہ تم سے دور ہیں، اور دوسروں کو قریب رکھنے کی آرزو میں تم بھولے جا رہے ہو. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو اپنا بنانا ہے اور اس کے لیے وقت دینا ہے. تو اب میں نے اب تک 2 عملی تجاویز دی ہیں. اسکرین فری میل ٹائم، اس کو ڈسکس کریں اور اس کو بالکل اصولی سطح پہ علمی انداز میں ڈسکس کریں بچوں سے. بیٹا کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہاتھ میں چپل بھی، جوتا بھی پکڑا ہوا اور روٹی بھی پکڑی ہوئی ہو، اسی ہاتھ سے جوتے کو بھی چھو رہے ہیں، روٹی کو؟ ایسا نہیں ہوتا. ہاتھ دھو کے ہم نے کہا بیٹا اب موبائل رکھ دو، بند کر دو، ہم سب نے رکھ دیا، اور ٹی وی بھی بند کر دو، اس پہ دھیان دو، بیٹھ جاؤ. اور لمبی نشست، پہلی دفعہ کھانا کھانے بیٹھے 15 منٹ میں ختم، اگلی دفعہ میں 20 منٹ، آہستہ آہستہ 25 منٹ. اب ایک دوسرے کو بتائیں یار میں تو آج 40 منٹ ہم نے بیٹھ کے ناشتے پہ، ناشتہ تو 20 منٹ میں ہو گیا. اس کے بعد بیگم نے کہا چلے برتن دھوں گی، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، برتن بعد میں دھل جائیں گے، ابھی جو ہو رہا ہے بہت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں کرنی، دل جیتنا ہے. ہر طرح کی بات آپ کے بچے آپ سے کر سکتے. بہت سے لوگوں نے گھر والوں سے عرصہ ہوا باتیں نہیں، باتیں کریں. یہ بات سمجھ آئے؟ پھر دوسری بات یہ ان کو وقت دینا ہے. اگر یہ کام نہیں ہوا تو ان کا آپ سے تعلق گہرا نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آخری سانس تک آپ کی اولاد آپ سے 2 چیزیں لینا چاہیے. ابھی تو وہ صرف مال لینا چاہتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارا گول یہ ہونا چاہیے، ہم اولاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ میری آخری سانس تک، ہم مجھے بھی ہو ہماری آخری سانس تک ہماری اولاد ہم سے 2 چیزیں چاہے. نمبر 1 ہم سے دعا لینا چاہے، آپ میرے لیے دعا کریں. نمبر 2 ہم سے مشورہ لینا چاہے. دعا دینا چاہے، مشورہ لینا. آپ ترازو کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ پلہ لے کے گھوم رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بھی دعا دے دی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو میں آپ کو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا اپنی اولاد سے وہ تعلق نہیں ہوگا تو وہ آپ سے صرف مال لینا چاہیں گے، مشورہ لینا نہیں چاہیں گے، دعا لینا نہیں چاہیں گے. وہ کہیں گے ابا جان کچھ ہے دینے کو؟ نہیں ہے، خدا حافظ. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کام کو ابھی سے کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا.
میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ 15 دن انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن آپ اپنی فیملی میں اس طرح اسکرین فری میل ٹائم کر لیں، اسکرین کے بغیر کھانا ایک وقت کا روزانہ، اور اس کھانا کھانے کے بعد اٹھنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، بیٹھ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت ہی نہیں ملے گا، کوئی پکڑ میں ہی نہیں آئے گا، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، یہی وقت ہے جس میں آپ کو ملے گا، اتنی مصروفیت ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ وقت ملا تو لگتے جگر کو ہاتھ سے نکالنا مشکل ہے۔ اس میں تو میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا۔ اگر 15 دن آپ نے انشاءاللہ ایسا کیا تو کسی کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ اکیلے کھانا کھائے، وہ کہے گا بھائی میں انتظار کروں گا، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں جو مزہ آتا ہے نا، ساتھ کھائیں گے آرام سے، بلکہ دل یہ چاہے گا کہ 2 وقت ایک ساتھ کھا لیں اور بھی وقت۔ اس وقت سوسائٹی کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ اتوار کے دن بھی پوری فیملی کھانا نہیں کھاتا۔ میں کسی جگہ پہ گیا، وہاں اسی طرح اجتماع میں رپورٹ میں اجتماعی کھانے کی سوال کرتی ہے لوگ، مجھے نہیں پتا ابھی بھی اجتماعی پرانی بات ہو رہا ہے، ابھی بھی اجتماعی کھانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو، اب اجتماعی کھانے کا سوال سب کو گھروں پہ ہی دے دیں، بھائی گھر میں اجتماعی کھانا ہوا ہی نہیں، اس سوال کو اگر کرو تمہارے گھر میں، یعنی وہ آدمی جس نے 3 مہینے سے گھر میں اجتماعی کھانا نہیں کیا، ان کے ساتھ اجتماعی کھانا کر کے کیا کر لو گے بھائی؟ وہ گھر میں آتا ہے، دیکھتا ہے بیگن پکے ہوئے، بیگم کو کہتا ہے بھوک نہیں لگی، آج آفس میں چائے پی لی تھی بھوک نہیں لگی، پھر کھسک لیتا ہے، پھر اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ چائے پراٹھا کھاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ لگا، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی بیگم کے ساتھ بیگن کھانی ہوگی، بیگن جو ہے نا جیسے آپ کو اچھی نہیں لگی نا، آپ اگلے دن خود بتائیں، آپ کے بیگم آج میں بتاؤں گا بیگن، تمہیں بتاؤں گا بیگن کیسے بنتا ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، تو ہم نے سبزیاں لگائی، تو پہلے سال کیا ہوا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کتنی جگہ پہ کتنی چیز لگتی ہے، تو بیگن لگائے تو بہت سارے بیگن، مطلب بیگن شروع میں تو نکل ہی نہیں رہے تھے، جب نکلنا شروع ہوئے تو بیگن ہی بیگن انقلاب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایشیا نہ سبز تھا نہ سرخ تھا، جامنی تھا، بیگن ہی بیگن، تھوڑا سا سبز تھا اوپر سے گرین کلر کا ہوتا۔ تو اب روزانہ اب ہم نے کہا بھائی روزانہ بیگن کھاؤ، قرآن نعمت ہے، ہم نے بہت سارے بانٹے رہے بیگن ہی بیگن۔ تو الحمدللہ ہر گھر میں جب 27ویں دفعہ بیگن پک رہا تھا نا، تو سب کو بیگن کی نئی نئی ریسیپیز پتہ لگ گئی، ایسے بنانا ہے ویسے بنانا ہے، بیگن کے پراٹھے بنانا ہے۔ ایک فیملی نے بیگن کا میٹھا بنا لیا، بیگن کا حلوہ۔ میں نے کہا استاد سلام ہے، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے اپنی فیملی کا جو پرابلم ہے وہ سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، اگر آپ کی بیگم بہت تھک جاتی ہیں اور ان کی صحت کے ایشوز ہیں، تو آپ اگر اپنی بیگم کو کھانا پکانے میں مدد دیتے ہیں نا، آپ یقین مانیے امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں نا بہت سارے دینی طبقات کو یہ تو پتا ہے کہ امت باہر ہوتی ہے، یہ نہیں پتا کہ امت کے 4 آدمی میرے گھر میں بھی رہتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ فکر امت کے اندر یہ جو 4 آدمی گھر کے اندر ہے، یہ بھی تو آئیں گے، یہ امت سے باہر ہے کیا؟ یہ کون سی نبی کی امت میں ہے؟ یہ بھی تو اسی نبی کی امت میں ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ فکر امت میں فکر بیوی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فکر اولاد فکر امت میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ مطلب ان کی تربیت ہو جائے، ان کے مسئلے حل ہو جائیں، خدمت کرنی ہے امت کی نا، امت کے اندر فیملی بھی شامل ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا بات نہیں کرے، ضرور کرے، لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ان کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا ہم عوام کے مسائل حل کریں گے. ایک اور صاحب نے کہا ہم ہیں عوام کے نمائندے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا ہم اسلام کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اللہ کے نمائندے ہیں، عوام کے نہیں ہیں. آپ عوام میں اللہ کی نمائندگی کریں گے نا. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فیملی کو تربیہ کا مرکز بنانے کے لیے فیملی کو ٹائم دینا ہوگا، فیملی سے تعلق بنانا ہوگا، فیملی کے پسندیدہ انسان بننا ہوگا، اور اپنے مزاج پر کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اپنے مزاج پر کام کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، کچھ پریکٹیکل قسم کے کام ہیں. میں ابھی اپنی بات کو یہاں روکوں گا اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کیجیے، تاکہ باقی بات آپ کے سوالوں کی مدد سے اگر کچھ اور کھل سکتی ہے تو اچھا ہوگا. اور دیکھیں، اپنی فیملی کے ہر فرد کے مسائل کو، مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک بات مجھے اور ایڈ کریں. دیکھیے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، وہاں آپ کیسا ماحول پیدا کرتے ہیں، کیسا نظام لے کے چلتے ہیں، یہ آپ سے سوال ہوگا. وہاں آپ مسائل حل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ آپ سے سوال ہوگا. ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ سب کو، ایک یوسی ایسی ہے جس کے آپ ناظم ہیں، وہ ہے یوسی فیملی. آپ میں سے ہر آدمی یوسی فیملی کا ناظم ہے. وہاں آپ کے پاس اختیار ہے، اور یوسی ناظم والا اختیار نہیں ہے، وہاں آپ کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف والا اختیار ہے. سوچے کتنا ہوگا، سمجھ آ گیا؟ ایک یوسی ایسی ہے جس کے آپ ناظم ہیں، اس یوسی کا نام ہے فیملی. وہاں آپ کا اختیار یوسی ناظم سے بھی زیادہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف والا. وہاں اب ہم دیکھتے ہیں وہاں مسائل حل ہوئے، وہاں آپ پسندیدہ آدمی بنے، وہاں یہ سب لوگ آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، وہاں سب آپ کے ساتھ رہنا، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دعا لینا چاہتے ہیں، آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. وہاں شریعت نافذ ہو گئی، وہاں تربیت ہو گئی، وہاں اسلام آ گیا، وہاں کا ماحول اچھا ہو گیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بات واضح ہوئی؟ اب دوسری بات سنیے. ایک یوسی ایسی ہے جس کا آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ یوسی یہ والی ہو سکتی ہے. یا اختیار میرے ابھی ہمارے پاس اختیار ہے، اختیار ہے اس یوسی میں کتنے آ رہے ہیں؟ اچھا اختیار ہے، ٹھیک ہے، اس یوسی میں تو ہے. کوئی اور یوسی اس میں اختیار، بہت ساری یوسی ہو سکتی ہے. اختیار جسے ہے مجھے اختیار ہے، صاحب اختیار، مقتدر، قوت نافذہ، یہ کرو کل سے یہ ہوگا. تو وہ یوسی جہاں میرے پاس اختیار نہیں ہے، وہاں میں یہ کوشش کر رہا ہوں اگر مجھے اختیار مل گیا، اور میں آپ کو اگر اختیار مل بھی جائے تو پر کاٹ کے ہاتھ باندھ کے ملے گا. اختیار دیا، ہاتھ بھی باندھ دیے، پر بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے اور مشہور کر دیا اختیار ہے. تو اختیار ایسے ملا. تو ایک ایسی یوسی جہاں اگر اختیار مل بھی گیا تو یوسی ناظم کا بھی نہیں ملے گا، یوسی ناظم کے پی اے کا اختیار ملے گا اور مشہور یہ کیا جائے گا. ان میں یہ آپ سے عملی طور پر بات کر رہا ہوں. اس جگہ پر اختیار حاصل کر کے انقلاب لانے کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں. لیکن جس یوسی میں اختیار کے مالک ہیں، وہاں مسائل حل کرنا، وہاں حرب عزیز بننا، وہاں پسندیدہ بننا، وہاں یہ سب کرنا، وہاں انقلاب لانا، وہاں ماحول لانا، وہاں تربیت، ایمان، اسلام، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی اسلام کی محبت میں اسلام آباد پہ غلبے کی خواہش تو میرے اندر پیدا ہو جائے، لیکن اپنے گھر کو صحیح رکھنے کی تمنا سے میرا دل محروم ہو، اور اس سے بھی پہلے اپنے نفس پر
اللہ کا آرڈر قبول کرنے کا جذبہ میرے دل میں نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آدمی جس کے لیے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا مشکل ہے، وہ 12 گھنٹے دھرنے میں کھڑا ہے، اس سے اسلامی انقلاب نہیں آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ترتیب صحیح ہونی ہوگی. سب سے پہلے ہمارے معاملات، ہماری نمازیں، ہمارے معمولات، ہمارا انسانوں سے تعلق، ہمارا اللہ سے تعلق، ہمارا اپنے والدین سے تعلق، ہماری اپنی اولاد کی تربیت، یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور میں آپ کو بتاؤں، جس دن آپ اپنی فیملی کو ایک ماڈل معاشرہ بنا کے دکھائیں گے، آپ کہیں گے اگر اسلام آباد ہمیں ملے تو ہم اس کو ایسا بنا دیں جیسا ہم نے اپنی فیملی میں پیدا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ محبت اور وہ چیز، اور پھر پوری کی پوری فیملی ساتھ کھڑی ہو انشاءاللہ. تو یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، برکت اسی وقت آئے گی جب تعلق خوبصورت ہو. اور ایک بات اور عرض کروں، تعلق بہت سا یہ ہو سکتا ہے سوال ہو کہ خراب تعلق کیسے بہتر کیا جائے. معاف کرنا اور معافی مانگنا. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ کام آ جائے، یہ کام آسان ہو جائے، یہ کام شروع ہو جائے میری زندگی میں. دیکھیں سلام میں پہل جس طرح بہت بڑی خیر پیدا کرتی ہے، سلام میں پہل بالکل اسی طرح معافی مانگنے میں پہل، معاف کرنے میں پہل. اس پہل جو ہے نا، ہر نیکی کے کام میں پہل بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑے سعادت کی بات ہے. قربانی میں پہل، انصاف میں پہل، سلام میں پہل تو بالکل اسٹارٹ ہو رہا ہے. سلام میں پہل. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. بہت سے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور گھر والے سوئے ہوئے ہوں تو بھی آپ کو چاہیے کہ گھر والوں کو سلام کریں آہستہ سے. اگر ہمارے گھر کا کوئی آدمی قبرستان میں سو رہا ہے تو بھی تو ہمیں سلام کرنا ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم سلام کریں. میری دادی جان، میرے والد صاحب قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو انہیں سلام کرتا ہوں اور ان کے پڑوسیوں کو بھی سلام کرتا ہوں. میں اپنے گھر میں داخل ہوں رات میں اور گھر والے سو رہے ہوں تو مجھے سلام کرنا چاہیے، آہستہ سے سلام کرنا چاہیے. جاگ رہے ہوں تو سلام میں پہل کرنا چاہیے. لیکن میں تو شوہر ہوں، وہ تو بیوی ہے، میں سلام کروں. آپ کے گھر میں جو ماسی آتی ہے نا، آپ اس کو بھی سلام میں پہل کریں. آپ کے گھر میں جو آپ کے بچوں کے دوست آتے ہیں، آپ انہیں بھی سلام میں پہل کریں. بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کبر کا شافی علاج ہے سلام میں پہل. وہ آدمی جس کے لیے اپنے چھوٹوں کو سلام میں پہل کرنا مشکل ہے، اس کے لیے معافی میں پہل کرنا بھی مشکل رہے گی. سلام میں پہل جو نہیں کر سکتا، معاف کرنے میں بھی اور معافی مانگنے میں بھی اس کو دقت ہوگی. یہ بات واضح ہوگی. تو میں خواتین سے بھی یہ چاہوں گا، میری گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں یہ نہیں سوچے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمیں ہر دفعہ میں ہی معافی مانگوں، میں ہی رہ گئی ہوں، یا کوئی حضرت یہ سوچتے ہیں ہر دفعہ میں ہی جھکوں، میں ہی معافی مانگوں. نفس کی تسکین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مفاد یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو خوش رکھوں. آپ کا نقصان ہے اس میں. آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اپنی نفس کی تسکین کے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں. معافی نہیں مانگنا، نفس آڑے آ رہا ہے، انا آڑے آ رہا ہے. انا کا فائدہ اور آپ کا فائدہ ایک چیز نہیں ہے. آپ کا فائدہ یہ ہے، مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا سر ہر دفعہ ہم ہی معافی مانگیں، ہر دفعہ ہم ہی صلح کریں، ہر دفعہ ہم ہی جھکیں.
تو اس میں کیا ہمارا کیا فائدہ؟ میں نے کہا 1 منٹ، ہر دفعہ چلو تم نے معافی مان لیا، تم نے ہی جھک گئے، تم ہی صلح کر لی، تو فائدہ تمہارے گھر کا ہوا نا، تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہوا، تمہارے ذہن سے بوجھ اتر گیا، ان کا منہ صحیح ہو گیا، تمہارا تعلق بحال ہو گیا، گھر کی فضا ٹھیک ہو گئی، بچے تم دونوں کو دیکھ رہے تھے وہ ریلیکس ہو گئے، تمہارا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، تم نے بھوک ہڑتال ختم کر دی، چیزیں نارمل ہو گئی نا، تو گھر کی فضا بہتر ہوئی، تو گھر کس کا ہے؟ دشمن کا ہے یا گھر؟ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ تمہاری آل اولاد اور تمہارے گھر کو ہوا نا، گھر والوں کو ہوا، یہ گھر والے اپنے ہی تو ہیں، اپنا ہی فائدہ ہے یہ۔ لیکن انا کو مارنا، ہر دفعہ میں ہی انا کو ماروں، اپنا فائدہ انا کو مارنے میں ہی ہوتا ہے، انا کی تسکین میں تو ابلیس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پلیز سمجھیے۔ تو بس میں اپنی بات میں یہاں رکتا ہوں، آپ لوگ اپنے سوالات کوئی ہیں تو کیجیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہم سب کو ضرورت ہے سوال۔ سوال اس کا یہ ہے کہ جب گھر والے سب ساتھ بیٹھتے ہیں اور سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو موبائل لے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، خاموشی ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں کھانے کی نشست کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس میں جب آپ باتیں شروع کریں، سننا شروع کریں اور آپ اس کی بہت نہ بنے نظامت کریں۔ آپ نے کبھی اجتماع کی نظامت کرنے والے ناظم صاحب کی مطلب دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، مطلب رحم آتا ہے، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دے، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دے، ان کو بھی بات کرنے کا موقع، اور کافی دیر سے سوچ کے آئے تھے کہ یہ سب کو کہنا تھا ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ آپ کا یہ اجتماع ایسے ہی کرے، سنتے رہے ایک ہی دوسرے کی، اور وہی اجر ملے گا جو ان کو ملتا ہے۔ ناظم اجتماع کو جو اجر ملتا ہے نا، سب کی سننے کا، آخر میں پھر کہیں اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ کیا یہ ایسا ہے، ہوگا کیا؟ بچے بھی کچھ بولیں گے، بڑے بھی کچھ بولیں گے، باتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ موبائل نہیں آنا چاہیے۔ ابھی تو ہاتھ دھلے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہمیں جس معاشرے کو دلوں کی صفائی کی جو محنت درکار ہے، اس کے لیے کم از کم ہاتھوں کی صفائی تو کر لینا، کہ موبائل کو ساتھ میں ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے۔ وہ معاشرہ جو ہاتھوں کی صفائی پہ بھی آمادہ نہیں ہوا ہے، اس کے دلوں کی صفائی کیسے ہو؟ اور یہ تو ہاتھوں کو بھی گندا کرتا ہے، اور نگاہوں کو، دلوں کو، تو شعور کو تو گندا کرتا ہی، اور اس کی موجودگی میں مکالمہ نہیں ہو سکتا، گھر میں باتیں نہیں ہوتی۔ آپ کو تربیت کے لیے اس کو باہر بھیجنا پڑے گا، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کرنا پڑے گا، آپ نے بیٹھو باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے خیر ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت دے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنا آ جائیں گے۔ بلکہ اگر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا باتیں کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں 3 قسم کی باتیں نہیں کریں، باقی جو باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ وہ خیر ہی پیدا ہوگا۔ غیبت نہیں کریں، یعنی اس کا مطلب ہے کسی انسان کو ڈسکس نہیں کریں، غیبت نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو یقینی بنانے کے لیے اصول یہ ہے کہ انسانوں کو ڈسکس نہیں کریں، یا صرف ان انسانوں کو ڈسکس کریں جو بہت تعریف کے لائق ہیں۔ یعنی ہم سوچیں وہ ہستیاں جن کی برائیاں ذہن میں حاوی ہیں، ان کو تو ڈسکس نہیں کریں، بہت احتیاط کریں، اچھے انسانوں کو ڈسکس کریں، عظیم شخصیات، انبیاء، عظیم انسانوں کو ڈسکس کریں۔ دوسری بات، چیزوں کی قیمتیں، خریداری، شاپنگ، اس کو ڈسکس کریں۔ تیسری بات جو بہت مشکل ہے، یہ 2 کام بھی مشکل ہے، تیسرا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، لیکن میں بتا دوں، ملک کی حالات کو ڈسکس کریں۔
دیکھیں خانگی حالات کو دیکھیں. ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں. یہ بات میں نے پچھلے سال نوجوانوں کو 1 سال پہلے بہت بڑے سانحے سے دو چار ہونا پڑا ہمارے وطن کو. تو میں جگہ جگہ نوجوانوں نے مجھے بلایا اور میری گفتگو ہوئی تو میں نے ایک جملہ انہیں کہا اور میں آپ سے بھی کہا اور میں نے ان سے یہ کہا یونیورسٹی کے بہت سارے یونیورسٹی کے طلباء کو ہمارے وطن کے نوجوان شدید صدمے کی حالت میں تھے. پہلے زیادہ تھے, اب کچھ تھوڑے سے کم ہوئے لیکن صدمہ چل رہا. میں نے ان سے کہا دیکھو بات سنو, اگر ہمارا پسندیدہ آدمی وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو بھی گیا تو بھی ہمارے مسئلے تو اسی وقت حل ہوں گے جب ہم صحیح ہوں. اگر ہمارا لاڈلا, یہ میں نے ان سے کہا, آپ بھی اسی کو اللہ عالم خیال بالکل ایسے ہی کہا, کوئی بھی آدمی ایوان میں چلا جائے تو اس سے جو خیر پیدا ہوتی ہے وہ خیر معاشرے کے اندر, ریاست کے اندر پیدا ہوتی ہے, ہمارے نفس کے اندر, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے گھر سے تعلق. مطلب اگر فرض کیجیے ہمارا پسندیدہ آدمی وزیر اعظم بن جائے تو کیا والد صاحب اور میرا تعلق صحیح ہو جائے گا؟ اگر ابا جب ناراض چل رہے ہیں اور دعا نہیں دے رہے, بیوی ناراض چل رہی ہے, طلاق کی شرح بہتر ہو جائے گی معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ طلاق زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ اور میاں بیوی پتہ ہے آپ کو اتنی خطرناک صورتحال ہے اس وقت کہ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو علیحدہ ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو علیحدہ رہتے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں کے معاملات ہیں کہ وہ جذبات میں آ کے کچھ بھی بول چکے تھے اور اب دنیا کو کیا وہ دکھائیں گے, زیادہ اکٹھے رہتے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آج کی نشست کا کوئی خیر, اگر کوئی بھی کام کی بات ہم نے جو سمجھ میں آئی, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. امت مسلمہ کو جس طرح کے امام کی ضرورت ہے, رب کریم آپ کے گھروں سے وہ قیادت پیدا کرے جس کی مسلم امت کو آج ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مسلم امت کی حامی و ناصر ہو. رب کریم غزہ کے مسلمانوں کی بھی, فلسطین کے مسلمانوں کی بھی, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان جدوجہد کر رہے ہیں, مجاہدین اور شہداء, ان سب سے راضی ہو جائے, ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ سب سے دعا درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.